الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. حاضرین جلسہ، معزز اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے میرے اسلامی بھائیوں اور میری آواز سماعت فرما رہی میری اسلامی، دینی و ملی مائیں اور بہنیں، آج اس پروگرام میں آپ کے سامنے جس موضوع پر چند منٹ تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسے سوالوں پر بیٹھ کر غور کیا جائے جن سوالوں پر غور کرنے کے بعد یہ بات اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کیا کیا کرتے تھے. میں آپ سے زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، میں بس چند سوال کروں گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل انجام دیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں نے یا صحابہ کرام نے شعبان کے مہینے میں کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ بہت سمپل سے سوال ہیں میرے. اگر ان دو سوالوں پر آج کے تمام مسلمان غور و فکر کر لیں تو اللہ کی قسم وہ بدعات سے اور خرافات سے اور بے دینوں کے کاموں سے کوسوں دور ہو جائیں. جی ہاں، وہ بدعات سے دور ہو جائیں گے، بدعتوں سے، خرافاتوں سے دور ہو جائیں گے، وہ صحیح طریقے پر گامزن ہو جائیں گے، وہ اسلامی طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کی گاڑی کو سرپٹ دوڑانے لگ جائیں گے. بڑا سمپل سا سوال ہے. تو آئیے ان دو سوالوں کے جواب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کی، کیونکہ مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز قرآن و حدیث سے ملتی جلتی ہونی چاہیے، اس کا میچ قرآن سے اور حدیث سے ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو پھر ایسی ایکٹیویٹی باطل ہے، ایسی ایکٹیویٹی بری ہے، ایسی ایکٹیویٹی غلط ہے، ایسی ایکٹیویٹی جھوٹی ہے، ایسی ایکٹیویٹی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہوں، ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہو، ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہوں، ہم جو بھی چیز کر رہے ہوں، ہم جو بھی کلچر اپنا رہے ہوں، اس پر غور کرنا چاہیے. کیا اسلام ایسی ایکٹیویٹی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام ایسے کلچر کی بات کرتا ہے؟ کیا اسلام ایسے قدم اٹھانے کی تلقین کرتا ہے؟ لہذا جب شعبان کے مہینے پر غور کیا جائے گا کہ شعبان کا مہینہ ایکچولی ہے کیا، تو پتہ یہ چلے گا کہ شعبان قمری مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان مشہور اسلامی مہینہ ہے. اس مہینہ کے آتے ہی امت اسلامیہ، دنیا بھر کے تمام مسلمان رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ شعبان آ گیا، بس اب رمضان آنے والا ہے. اور شعبان کے مہینہ ہی سے نفلی روزہ رکھ کر رمضان میں فرض روزہ رکھنے کی مشق کرنے لگتے ہیں. اور یہی طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ روزہ چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے.
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کبھی کسی مہینہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حدیث نمبر 1156 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ آپ تھوڑے دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس مہینہ میں روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، بلکہ آپ پورے مہینہ میں روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک تیسری روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کے اضافہ سے یہ معلوم ہوا کہ پورے شعبان کے روزے رکھنا مقصود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کو چھوڑ کر شعبان کے زیادہ دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ پورے شعبان سے مراد شعبان کے اکثر دن ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ ان تمام احادیث نبویہ سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے مہینے میں یہ ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی کہ آپ شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ لہذا ہم سب کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی حکمت کی صراحت ایک مرفوع حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینہ میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ہاں اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے کرتوتوں کی گٹھری اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائی جاتی ہے۔ کرامن کاتبین ہماری ایکٹیویٹیز کو جو کچھ بھی نوٹ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ معزز سامعین، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے مہینے میں ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی۔ اور آج دنیا کے اندر آپ کو شعبان کے مہینے میں لوگوں کے بیچ جتنی ایکٹیویٹیاں رائج ہیں وہ ساری ایکٹیویٹی باطل ہیں، غلط ہیں، ناجائز ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پر 15 شعبان کی رات کو کبھی جاگ کر عبادت انجام نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو، اپنی بیویوں کو اور صحابیات کو کبھی یہ حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا، کبھی نعرے بازیاں نہیں کی گئیں صحابہ کرام کے دور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندہ رہتے ہوئے کبھی نعرے بازیاں نہیں کروائیں شعبان کے مہینے میں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقہ کو امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھ کر پانی پیا تو صحابہ نے وہ بھی ہم تک پہنچایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شوربہ کھایا تو صحابہ نے وہ بھی ہم تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کسی سے مسکرا کر بات کری تو صحابہ نے وہ بھی ہم تک پہنچایا۔ الغرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کی ایکٹیویٹی کو، پوری لائف کو صحابہ کرام نے حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ لیکن
حدیث کے تمام ذخیروں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں، اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو اسپیشلی کسی عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا مہینہ آتے ہی ڈھول بجانے کی تاکید کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا مہینہ آتے ہی صحابہ کرام کو نعرے لگوانے کی بات کری ہو۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی، تاریخ میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ملتا۔ تو جب حدیثیں صحابہ اور صحابیات سے نہیں ثابت ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو خرافات میں ملوث کرتے ہیں؟ ہم کیوں خرافات کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ہم کیوں بدعات کو انجام دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اسلام کا، مسلمانوں کا، صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم کیوں ہندوؤں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اپنے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا؟ کیا اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ نہیں نازل کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، کمپلیٹ کر دیں۔ اب دین میں کوئی دوسرا آرڈر نہیں آئے گا، اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، اب جتنا حکم آنا تھا وہ آ چکا، جتنے فرامین نازل ہونے تھے نازل ہو گئے۔ اب آج کے بعد دین میں کوئی چیز بطور بحیثیت دین نہیں نازل ہوگی۔ تو پھر اے مسلمانوں بتاؤ ذرا، 15 شعبان کو چراغاں کیوں کرتے ہو؟ چراغ کیوں، اگر بتیاں کیوں سلگاتے ہو؟ قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہو؟ ڈھول اور تاشے کیوں بجاتے ہو؟ ناچ اور گانوں کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ نعرے بازیاں کیوں کرتے ہو؟ ذرا بتلاؤ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کس حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ اسلامی تاریخ کی کس کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ ذرا بتلاؤ۔ اگر یہ چیز، اگر یہ طریقہ، اگر یہ تہذیب، اگر یہ کلچر کسی حدیث سے نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا، تو پھر اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو، اسے اگنور کر دو، کیونکہ اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ورنہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو اور اس کی صحیح اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شعبان کے مہینے میں خرافات کرنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔